بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ہماری اس کا موضوع ہے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریف والے، ان کے حوالے سے، اور مفکر اسلام امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ کے حوالے سے۔ امام الغیرت مفکر اسلام استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ نے ایک بیان فرمایا جس میں آپ نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی آپ کے وصال کے حوالے سے گفتگو فرمائی، جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی نے، کوئی شخص آیا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس آیا اور اس نے کچھ ہدیہ کی آپ کو پیش کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ فراڈ ہوا اور آپ کو اٹیک ہوا، جس کے نتیجے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو سارا مواد انشاءاللہ پیش کروں گا، استاد صاحب کا بیان بھی پیش کروں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف چینلز پر مختلف جو ویڈیوز ہیں ان کو جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو جواب۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر بار بار ایسی ویڈیوز بنانے کا اور ان کو اپلوڈ کرنے کا اور استاد صاحب کا نام ایسے بدنام کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے استاد صاحب کے بارے میں گفتگو کرے گا پھر یقیناً اس کو جواب بھی دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ گفتگو پیش کرتا ہوں جو استاد صاحب نے فرمائی ہے۔ نصیر الدین جڑا سی وہ زندگی بن گیا سی، اندی میں کہانیاں تمہیں سناواں، تسی آکے بکے رہ جاؤ۔ سیانے آندے نے اپنے ڈھڈ تو کپڑا کوئی نہیں چکدا، نہیں سمجھ لگی، لیکن مینوں چکنا پہ رہا۔ ایک پہلے نمبر تے وہابی بن گیا سی، انہیں کتاباں لکھی ہیں نبیاں ولیاں تو مدد منگنا شرک ہے، اعانت اور استعانت ایک کتاب ہے۔ اشرف سیالوی، مولوی اشرف سیالوی سنیا اسی کسی نے نہ سنیا ہونا، وہ دی ٹکر رہی ہے اس سے مسئلے۔ دوسرے نمبر دوتے یہ بد اعتقادی اندر تے جو ہائی ہے سی، اشرف تھانوی دی انہیں تعریفاں کیتیاں۔ اشرف تھانوی دا جلسہ کیتا دیوبندیاں راول پنڈی، اشرف تھانوی وہی گستاخ رسول کافر دیوبندی مرتد جے کفر دے فتوی عرب بجم نے دتے اعلی حضرت بریلوی سرکار دے دور وچ۔ اس گل پچھوں انہیں آکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نعوذ باللہ علم تشبیہ دتی، انہیں آکھیا کہ وہ علم تے دی گل کر دو تو پاگلاں کول بھی ہے تے وہ علم تے جانوراں تے دیوانیاں کول بھی ہے، جانوراں دے کتے بلیاں دا نام لے چھڑیا اس کی نے تعریفاں کیتیاں اس نصیر الدین نے انہاں دے جلسے جا کے اشرف علی تھانوی دیاں۔ اچھا، پھر جدوں بد نظیر گشتی مری ہے نا، اس بی بی واسطے نے نظم لکھی، اس لیے میرے خیال تسی آئے سو تن وکھایا سی، چھاپا بھی لیندا جدے وچ اے شعر بھی باقاعدہ کھڑا ہے، اوتے فوٹو بھی ادھر دتی سی اخبار نے، پیر دی فوٹو ادھر دتی سی اس بد نظیر دی فوٹو، تھلے نظم سی تے جدے وچ ایک شعر اے سی، تو حور شمائل تو وہ حیا پہ کر، یہ لفظ پہلے سے مصرے نے کہ تیریاں ساریاں عادتاں حوراں والیاں نے تے حیا دا تو پہ کر ہے۔ ہن سچی دس میں پھر لطیفے بطور آندا بھی ہوندا سا، میں کہ یار جے جنت وچ حوراں ایویں ہی نے نا تے رب سانو جنت دے گئی جی ایویں دی بہن چود گشتی جد یورپ دے اندر بھی زنا دے جھنڈے لگے نے۔ ون کیس ون ووٹ مشہور گل ہو گئی کہ یونیورسٹی وچ الیکشن لڑیا سی، اوتھے تے نے آکھیا کہ ایک چمی پٹو تے ایک ووٹ پاؤ، ون کیس ون ووٹ پارلیمنٹ اونوں پیا کھیندا ہے حور شمائل۔ ہن سچی دس کفر نہیں کیا جدوں حوراں اس طرح دیاں نے تے حوراں تے رسول اکرم نو ملنی ہے، بزرگاں ولیاں نو ملنی ہے،
مولا حسین نو ملنی ہے تو ایویں دی گشتیاں ہونیاں. وہ ڈی آئی جی راول پنڈی نے وہ دی موت دی کہانی دسی ہے ڈی آئی جی لاہور نو. اچھا ڈی آئی جی لاہور نے ساڈا ایک ویلی ہے چیئرمین کہنے ہیں منیر حسین اوندا ڈی آئی جی بڑا تعلق راجپوت پنڈی دا چودھری بندہ اونے پھر مینوں اگے سنائی کہ وہ آندا آپ جی پھر حضرت صاحب تانوں تہاڈے پیر دی کہانی سناواں مریا کیویں وہ کیویں مریا ہے. بندہ آیا ہے کوئی 50 لاکھ دی گڈی لے کے 50 لاکھ دا اتے کوئی سودا لے کے گھڑیاں تے کیا تحفہ انہیں آن کے پیر صاحب نے تحفہ دیتا ہے. سرکار نظرانہ ہے 3 ہکا بکا کروڑ روپے کا نظرانہ. کیا سرکار کتوں ہے؟ کہنا سرکار امریکہ جو آئے ہوں. میرا پیو جڑا نا تہاڈا مرید سی وہ مینوں کہہ گیا سی مردیاں کہ میرے پیر نو نظرانہ ضرور دیا کر تو دینا. تو سیانے آندے نے لالچیاں دے پنڈ فراڈی بھوکے نہیں مرتے ہوندے نہیں مرتے. پیر نو پیچھے پا گیا بھی جا رہے تھے آندا کی کام کر دو. انہیں آخیا جی میرے اتنے ہوٹل نے 5-7 کروڑ مہینے دی آمدن میری آ جاتی. پیر صاحب کہتے یار کو ساڈا حصہ بھی پا لے. انہیں کیا سرکار جاندی کرو شرم آندے ہو پا مینوں میرا پیر والد مرید سی وہ کہہ گیا میں تانوں حصہ دے چھڑیا کرنا گا. نہیں یار انہیں کیا سرکار پھر پاؤ جڑا پاؤندے ہو. اور ظاہر بات ہے باجی وہ کروڑاں دا حصہ ہی پاؤنا سی اتنے کوئی تھوڑے لکھاں والے کام کرنا ہی کونی سا. 5 کروڑ حصہ پا دیتا پیر میں چیک دے دیتا. انہیں ڈیفینس لاہور کوٹھی دا نمبر دے دیتا تے فون دے دیتا. انہیں آخیا سرکار اے تسی چوتھے دن رابطہ کریا جی. وہ چلا گیا چیک لے کے. دوسرے دن پیر صاحب نے فون کیتا فون بند. اتوں آیا کوٹھی بند ہونا آخیا اتنے تو کرایہ دار سی بندہ چلا گیا. پیر صاحب کام خراب ہو گیا بھی 5 کروڑ 1 کروڑ دے کے 4 کروڑ تو بچ گیا. سرکار اتوں گیا ڈی آئی جی راول پنڈی نو آخیا. انہیں آخیا سرکار میں کنوں آخا. انہیں اگو ڈی آئی جی لاہور نو آخیا بھی بندہ لب. انہیں آخیا اصا کنوں آخیے اتنے کنوں لبیے کوئی اتا پتا کچھ آیا ہوئے. پیر صاحب جدو گئے نے یہ سنیا بھی ہوں 4 کروڑ گیا اٹیک ہویا سرکار کو. بالکل بے دین بندہ سی. ساڈا پیر میرے علی شاہ سرکار نال تعلق ہے. حضور سید بابو جی سرکار نال تعلق ہے. اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کے حوالے سے ہمارے استاد محترم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کا بے نظیر کی شان میں اشعار لکھنا، جو کہ بہت سارے اشعار ہیں جن کو آپ نے بیان کیا ہے. وہ میں تمام اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ ان کو دیکھ سکیں، آپ ان کو پڑھ سکیں. لیکن جس پر استاد محترم نے اعتراض اٹھایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں وہ شعر اس کو پیش کروں گا، پڑھ کر بھی پیش کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون سا ایسا شعر ہے جس کی وجہ سے استاد صاحب نے ان پر اعتراض کیا ہے. کہ لکھتے ہیں کہ تسلیاں انہیں دینے کو آئے گا اب کون، تو ایک حور شمائل تو وہ حیا پہ کر، تیرے غریب سرے راہ گزار بیٹھے ہیں کہ لوگ سر تیری سیرت پہ وار بیٹھے ہیں. تو یہ بے نظیر کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ تو ایک حور شمائل، کہ تجھ میں جو شمائل جو صفات ہیں وہ حوروں والی ہیں. تو وہ حیا پیکر اور تو حیا کی پیکر ہے.
تو اس کے حوالے سے ہمارے استاد محترم نے بالکل واضح فرمایا کہ اگر یہ حور شمائل ہے یا حوریں ایسی ہوتی ہیں یا ایسا حیا ہوتا ہے تو پھر ہمیں نہ تو ایسی حوریں چاہیے نہ ہی ایسا حیا چاہیے جو کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ جو آپ نے شعر لکھا ہے یہ قابل غور ہے، کیونکہ جو حقائق ہیں ان کا سب کو پتہ ہے، کسی سے بھی کوئی بات لکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں نے بے نظیر کی شان میں اشعار لکھے ہیں جن میں انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ حد سے آگے جانے والی انہوں نے بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کو مختصر اس کی بھی تصویر پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو جواب دے رہے ہیں تو پھر ان پر یہ لازم ہے کہ ہمارے استاد محترم نے ایک یہ بیان فرمایا چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم نے ان کے وصال کے حوالے سے جو بات پیش کی ہے اور آپ نے اس کو صحیح آپ فرماتے ہیں کہ ہماری روایت ہے، یعنی کہ ہمیں آئی جی نے بتایا ہے، پنجاب نے اور لاہور نے، اور ہمارے جو جاننے والے ہیں منیر راجپوت، ہم ان کو چیئرمین کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ خبر پہنچائی ہے جو استاد محترم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے اور وہ آپ کو آئی جی کے پاس لے جائیں گے، اب آپ ان سے خود پوچھ لیجئے گا۔ تو اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ آیا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو بے نظیر کی شان میں آپ نے یہ شعر لکھا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے حور شمائل بیان کیا ہے، تو کیا کسی نے اس پر اعتراض کیا یا پھر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ نے اپنی ظاہری حیات میں اس سے رجوع فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سعید احمد اسد صاحب کا حوالہ کہ وہ پیر صاحب کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ ہم ان کا کلام سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اب اس کے بعد ابھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو سعید احمد اسد صاحب کا موقف ہے۔ قاری صاحب ناز شریف پڑھ رہے سن، تھوڑے چو کئی نے میرے نال ناراض ہو جانا جڑی گل میں کرن لگا، لیکن میں کراں کہ جس منصب پہ میں بیٹھا اتنے سچی گل کرنی پڑی۔ قاری صاحب نو پیر نصیر دا کلام نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ پیر نصیر آخری عمر چ وہابی بھی ہو گیا سی، شیعہ بھی ہو گیا سی۔ ہاں جی، باقاعدہ کتاباں لکھیاں نے، تسی انہاں کولوں منگدے ہو جڑے سولی تے لٹکے نے، تسی اللہ والے کولوں کیوں منگدے ہو؟ دوسرا، حضرت امیر معاویہ نو کھلم کھلا صحیح نہیں سی کہندا۔ تیسرا، سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی افضلیت دا بھی قائل سی۔ اس واسطے میں نہیں خوش، اسی پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ دا ادب کیتا ہے اس واسطے کہ انہوں نے سونے نبی پاک دے دین نو پھیلایا ہے، نہیں تو اور تے شیعہ سید تھوڑے پھر دے نے۔ اسی انہوں سید نہیں منتے جڑا سونے دا بندا نہیں، اسی تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے بنے تاں کہ وہ سرکار دے بن گئے۔ تے جس بندے نے اپنے دادے دے مشن نو چھڑ دیتا، بھئی مینوں سواد نہیں آیا۔ تے قاری صاحب اگے گزارش ہے، دیکھو تسی اج پیر نصیر صاحب دیاں نعتاں پڑھ کے سناؤ گے تو لوکی تے آکھن گے ماشاءاللہ بڑا چنگا بندہ سی جی قاری صاحب جی دی نعت پڑھتے سن۔ تو اس کے بعد جو چیزیں سعید احمد اسد صاحب نے بیان کی ہیں یہ تمام چیزیں ویڈیوز میں موجود ہیں، اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو وہ تمام کی تمام پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی اور عقیدہ معصومیت کے حوالے سے بھی، یعنی کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آن ریکارڈ ہیں، یہ بالکل آسانی سے مل سکتی ہیں۔ تو اصل میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے لے کر جانے کا یا ان کو بلا وجہ
مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو کسی کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں جو ہم نے پیش کیے ہیں، ایک تو ہمارے استاد محترم نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اگر اس میں کوئی شک ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، اس کے جو حقائق ہیں نہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے متعلق بات کریں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے جو استاد صاحب نے بیان کیا ہے، بلکہ یہ ایسے ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کا جو وصال ہوا ہے اس کا سبب کیا بنا تھا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جو یہ بے نظیر کی شان میں یہ جو اشعار لکھے ہیں کہ تو حور شمائل وہ حیا پہ کر، تو کیا یہ اشعار درست ہیں یا نہیں درست؟ اگر درست نہیں ہے تو کیا آپ نے اس سے رجوع فرمایا؟ اور اس کے بعد جو سعید احمد اسد صاحب ہیں ان کا بیان، تو اس کے بعد میں اب جو آخری گزارش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس کے علاوہ یعنی کہ استاد محترم کے علاوہ دیگر علماء کرام بہت سارے لوگ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہو گئے تھے، وہ دیوبندی ہو گئے تھے، وہ شیعہ ہو گئے تھے، تو پھر صرف استاد محترم کے حوالے سے کیوں ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان کی جو استاد محترم کی تصویر ہے اس کے ساتھ جو گستاخی بدوی کیوں کی جاتی ہے؟ تو چاہیے تو یہ کہ اگر ان کے پاس جواب ہیں جو یہ ایسا کام کرتے ہیں تو پھر وہ تمام علماء کرام کو دیں، سب کو شامل کریں اور جو صحیح جوابات ہیں وہ پیش کریں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔